السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے رسول کی پیاری سنتے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے یوم جمعہ کی عظمت اور فضیلت کا بیان فرمائیں گے۔ مختصر زاد المعاد، وزارت اسلامی امور و اوقاف دعوت و ارشاد کی شائع کردہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف زاد المعاد، اس سے پھر مختصر زاد المعاد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لکھی ہوئی ہے۔ اس سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم جمعہ کو بڑی عظمت و شرف سے دیکھا کرتے تھے۔ اس دن فجر کی نماز میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صورتیں پڑھتے تھے، اس میں یوم جمعہ کو جو واقعات ہوئے یا آئندہ واقعہ ہونے والے ہیں، اس طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اب دوسری خصوصیت، جمعہ کے دن اور اس کی شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا مستحب ہے، کیونکہ اس امت کو دینی اور دنیاوی ہر طرح کی بلائی آپ ہی سے ملی ہے، ذریعہ سے ملی ہے، اور سب سے بڑی عزت بھی انہیں اسی دن ملے گی، کیونکہ امت کو جنت میں اسی دن ان کے محلات اور منازل کی طرف بھیجا جائے گا، اور داخلہ کے بعد اسی دن مزید نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب اور انعام میں کثرت جمعہ کے دن نماز جمعہ میں سبقت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے۔ تیسری خصوصیت، جمعہ کے دن غسل کرنا اور اس کی بڑی تاکید آئی ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ چوتھی خصوصیت، جمعہ کے دن خوشبو لگانا، مسواک کرنا جمعہ کے دن ان کا اہتمام دوسرے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس طرح نماز جمعہ کے لیے سویرے نکلنا، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا اور امام کے آنے تک نماز وغیرہ میں مصروف رہنا اس دن کی خصوصیات ہیں۔ پانچویں خصوصیت، خطبہ کے دوران خاموشی اختیار کرنا، سورہ جمعہ، منافقون، سبح اسما اور سورۃ غاشیہ کی قرأت کرنا۔ چھٹی خصوصیت، جمعہ کے دن اچھا لباس زیب تن کرنا۔ ساتویں خصوصیت، جمعہ کے لیے پیدل جانے والے کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور قیام اللیل کا اجر ملتا ہے۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اس دن گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی، جیسے کوئی حملہ سے ڈرا رہا ہو اور کہہ رہا ہو، لوگوں، دشمن صبح و شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے۔ نیز آپ کی عادت مبارکہ خطبہ مختصر دینے اور نماز طویل کرنے کی تھی۔ اما بعد کہنے کے بعد خطبہ شروع فرماتے اور صحابہ کرام کو اسلام کی بنیادیں اور شریعت کے قوانین سکھلاتے، اور جب کبھی کسی کام کے حکم یا ممانعت کی ضرورت ہوتی تو آپ خطبہ میں بتا دیتے یا منع کر دیتے۔ جیسا کہ خطبہ دیتے وقت ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے
تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ خطبہ میں وقت تقاضا اور ضرورت کے مطابق تقریر فرماتے، اور جب کسی کو آپ ضرورت مند یا بھوکا دیکھتے تو صحابہ کرام کو صدقے کا حکم دیتے اور اس کی ترغیب دیتے تھے۔ خطبہ میں آپ دعا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ جب بارش کی ضرورت ہوتی تو خطبہ میں اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تو آپ تشریف لاتے، سلام کر کے ممبر پر تشریف لے جاتے، پھر اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کر لیتے اور لوگوں کو سلام کرتے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے۔ اذان کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، کمان یا عصا پر ٹیک لگاتے تھے، ٹیک لگائے رکھتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر میں 3 سیڑھیاں تھیں۔ ممبر بننے سے پہلے آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، اور یہ ممبر مسجد کے درمیان میں نہیں بلکہ مغربی سمت میں اسی طرح رکھا گیا تھا کہ اس کے اور دیوار کے بیچ بکری گزرنے بھر کی جگہ تھی۔ جب جمعہ کے علاوہ اس پر بیٹھتے یا جمعہ کا دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو صحابہ کرام اپنا رخ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر لیتے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر کچھ دیر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو حضرت بلال اقامت کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب ہو جانے اور خاموش رہنے کا حکم دیتے، اور یہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس بیٹھے ساتھی سے یہ کہے کہ خاموش ہو جا تو اس نے بھی ایک لغو حرکت کی اور اپنا جمعہ خراب کیا۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت سنت ادا فرماتے تھے۔ آپ نے جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت کا بھی حکم دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے کہ جب مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت، اور اگر گھر میں پڑھے تو 2 رکعت پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عیدین کا طریقہ نیکسٹ سبق میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔